الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر میں ہماری بحث چل رہی تھی. آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس آیہ شریفہ کے ذیل میں ہماری بحث چل رہی تھی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو تم چھان بین، تحقیق، جستجو کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ تم بغیر چھان بین کیے اور بغیر تحقیق کیے کسی فاسق کی خبر پر عمل کر لو اور پھر نتیجے میں کسی گروہ کو نقصان پہنچا دو اور پھر آخر کار تم اپنے کیے پر پشیمان ہو. لہذا پہلے فاسق اگر کوئی خبر لایا ہے تو تحقیق اور جستجو کر دو. اس آیہ شریفہ سے علماء اصول نے خبر واحد کی حجیت پر استدلال بھی کیا ہے، کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ فاسق کی خبر میں تحقیق و تلاش و جستجو کرو، یہ لازمی اور ضروری ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عادل کوئی خبر لے کے آ رہا ہے تو اسے بغیر تحقیق کے قبول کیا جا سکتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. تو علماء اصول نے اس آیہ شریفہ سے خبر واحد پر استدلال بھی کیا ہے، لیکن اس استدلال پر بہت سارے یا بہت سے اعتراضات بھی ہوئے ہیں، جن میں سے دو اعتراض زیادہ اہم ہیں، باقی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے. پہلا یہ کہ اوپر والا استدلال کہنا ہے کہ اس استدلال پر بہت سے اعتراضات ہوئے ہیں اور ان میں سے دو اہم کو ہم ذکر کر رہے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو استدلال کیا یا علماء علم اصول نے جو استدلال کیا ہے اس آیت شریفہ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کے بارے میں چھان بین کرو، جستجو تحقیق کرو، بغیر جستجو تحقیق کے عمل نہ کرو کہ ایسا نہ ہو تم اس کے ذریعے تم کسی کو نقصان پہنچا دو پھر آخر میں تمہیں پشیمان ہونا پڑے گا. کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا یہ منطوق ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر عادل لے کے آئے تو اس پر عمل نہ کرو. تو اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ یہ استدلال جو آپ نے کیا ہے یہ وصف کے مفہوم کی حجیت کو قبول کرنے پر موقوف ہے کہ آپ وصف کی حجیت کو قبول کرو. یعنی کیا اگر مفہوم وصف جو ہے، یعنی مفہوم کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وصف بھی ہے. مفہوم کی کئی قسمیں ہیں، مفہوم غایت ہے، مفہوم وصف ہے، مفہوم مخالف، یہ سب چیزیں آپ نے اصول میں پڑھی ہیں. یعنی یہ سب چیزیں جو اصول میں آپ نے پڑھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس استدلال کے لیے پہلے ہمیں مفہوم وصف کو قبول کرنا ہوگا کہ کیا وصف یعنی صفت، فاسق ہونا عادل ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ صفت ہی تو ہے.
صفت ہے تو پہلے ہم تو یہ صفت ہے تو اس کا مفہوم آیا تو گویا مفہوم وصف کو ہمیں پہلے قبول کرنا پڑے گا، اور اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو چلیے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ منطوق اور یہ مفہوم، اور لہٰذا مفہوم کے ذریعے ہم نے یہ استدلال کر لیا کہ خبر واحد حجت ہے، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا مفہوم کے وصف کے لیے مفہوم ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے یا قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ مشہور یہ کہتے ہیں علماء اصول، علماء اصول میں جو بہت بڑی تعداد ہے مشہور علماء، یا مشہور یہی ہے اصول میں، اصول کے درمیان، علماء اصول کے درمیان مشہور یہی ہے کہ وصف کا مفہوم حجت نہیں ہے۔ آپ نے کیسے استدلال کر لیا اس آیت شریفہ سے اور اس کے مفہوم سے کہ خبر واحد حجت ہے؟ اب دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو علت آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے وہ اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ عادل اور فاسق دونوں کی خبر کو شامل ہے، کیونکہ ظنی خبر پر عمل چاہے وہ جو بھی ہو پشیمانی اور ندامت کا احتمال لگتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا احتمال تو سمجھ میں آ گیا، دوسرا احتمال، دوسرا کیا اعتراض کہ جو علت آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے وہ اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ عادل و فاسق دونوں کی خبر کو شامل ہے۔ علت کیا ہے؟ کہ تم نے بغیر تحقیق کے عمل کر لیا، کسی سے جا کے سمجھا تم نقصان پہنچا دیا اس کی وجہ سے، پھر تم پشیمان ہو جاؤ گے۔ جی عمل کیا ہوا؟ یہ جو مفہوم ہے اس کا، یہ جو آیا ہے اس کا جو یعنی علت ہے، یہ اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ عادل کو بھی شامل ہے اور فاسق کو بھی شامل ہے، دونوں کی خبر کو شامل ہے، کیونکہ ظنی خبر پر عمل چاہے وہ جو بھی ہو، ظنی خبر پر عمل چاہے وہ کچھ بھی ہو، پشیمانی اور ندامت کا احتمال رکھتے ہیں، چاہے وہ عادل دے یا فاسق دے۔ اگر کہیں ظن پایا جا رہا ہے خبر میں، یقین اور قطع اور اطمینان نہیں ہے تو پھر تو ظنی ہے، اور ظنی ہے تو پھر ظنی تو عادل دے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے، فاسق دے تو پھر تو بات ہے ہی نہیں، تو نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن ظنی اگر خبر عادل کی بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو کئی مثالیں دی تھی، شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ جو جہاں قطع اور یقین اور علم نہیں ہے اور ہم صرف ظن کے بلبوتے پر عمل کر رہے ہیں تو نقصان دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یقین اور قطع تو ہے نہیں، وہ تو ظن ہے، تو ظن بھی ہے وہ پریشان کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں لیکن یہ دونوں اعتراض قابل حل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب کتاب استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اعتراض قابل حل ہیں، کیونکہ مفہوم وصف اور ہر دوسری قید ایسے موقعوں کے لیے جو اصطلاح کے مطابق کسی مسئلے کے قیود اور مقام اعتراض کو بیان کرنے کے لیے حجت ہوتی ہے۔ قابل حل کیسے ہے؟ قابل حل ایسے ہے یہ اعتراض جو مفہوم وصف، آپ نے کیا کہا کہ مفہوم پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا وصف کے لیے مفہوم ہے یا نہیں۔ دوسرے کیا بتایا تھا اعتراض کیا ہوا تھا کہ اگر ہے بھی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت میں علت بتائی گئی ہے تحقیق و جستجو کی، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ تو خبر فاسق کو تھوڑا ہی، خبر عادل کو بھی شامل ہے، وہ تو اگر ظنی ہے، جو خبر ظنی ہے اس کو بھی شامل ہے، تو لہٰذا ہم اس پر کیسے یعنی استدلال کریں کہ حجت پر خبر واحد کی اس آیت کے استدلال سے، اس آیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلا تو بتا دیا کیا قابل حل ہے، کیونکہ مفہوم وصف اور ہر دوسری قید ایسے موقعوں کے لیے جو اصطلاح کے مطابق کسی مسئلے کے قیود اور مقام اعتراض کو بیان کرنے کے لیے وہ حجت ہوتی ہے۔ اور اوپر والی آیت میں اس قید یعنی قید فاسق کا ذکر ظہور عرفی کے مطابق خبر عادل کی حجت کے بیان کے سوا اور کوئی قابل ملاحظہ فائدہ نہیں رکھتا، یعنی عام طور سے اگر اس کو آپ ظہور عرفی کے اعتبار سے دیکھو، ظہور عرفی کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے اصول میں، ظاہر ہے یہ تفسیر ہے، اور تفسیر ہے تو یہ مثلاً پڑھے لکھوں کے عام طور سے ہوتی ہے، تو ہاں
ہاں تو یعنی یہ کہ آپ کو اب ان کے بھی اصطلاحات جو استعمال کر رہے ہیں یہ ان کا بھی آپ کو یہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں یہ ضرب العرفی کیا ہے، تو خبر واحد کیا ہے، تو خبر واحد کی حجت سے کیا مراد ہے، یا ادلہ ظنیہ کیا ہیں، تو قیود اعتراضیہ کیا ہیں، یا قیود، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکیں. صحیح. تو کیا کہا کہ جو لیکن یہ دونوں اعتراض قابل حل ہیں چونکہ مفہوم وصف اور ہر دوسری قید ایسے موقعوں کے لیے جو اصطلاح کے مطابق کسی مسئلے کے قیود اور مقام اعتراض کو بیان کرنے کے لیے حجت ہوتی ہے. مفہوم وصف آپ کی حجت آواز ہوتی صاف ہے. نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں کہ لیکن دونوں اعتراض قابل حل ہیں کیونکہ مفہوم وصف اور ہر دوسری قید ایسے موقعوں کے لیے جو اصطلاح کے مطابق کسی مسئلے کے قیود اور مقام اعتراض کو بیان کرنے کے لیے حجت ہوتی ہے. اور اوپر والی آیت میں ایسے موقع پر جو ہے وہ حجت ہوتی ہے اور ہر دوسری قید ایسے موقعوں کے لیے جو اصطلاح کے مطابق کسی مسئلے کے قیود اور مقام اعتراض کو بیان کرنے کے لیے حجت ہوتی ہے. اور اوپر والی آیت میں اس قید یعنی قید فاسق کا ذکر ضرب العرفی کے مطابق خبر عادل کی حجت کے بیان کے سوا اور کوئی قابل ملاحظہ فائدہ نہیں رکھتا. ہاں اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. جی ہاں اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے. جی ہاں. کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ علت جو آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے ہر قسم کی ادلہ ظنیہ کو شامل نہیں ہے بلکہ یہ ایسے مواقع کے لیے ہے کہ جہاں عمل جاہلانہ یا سفیہانہ اور احمقانہ ہو کیونکہ آیت میں جہالت کے عنوان پر تکیہ ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر ادلہ جن پر تمام عقلاء عالم روزمرہ کی زندگی میں تکیہ کرتے ہیں ظنی دلائل ہی ہیں. ظواہری الفاظ، قول شاہد، قول اہل خبرہ، قول ذریت وغیرہ کے قبیل سے جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کیونکہ آیت میں جہالت کے عنوان پر تکیہ ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر ادلہ جن پر تمام علماء یا تمام عقلاء عالم روزمرہ کی زندگی میں تکیہ کرتے ہیں ظنی دلائل ہی ہیں. یعنی عام طور سے جن پر تکیہ ہوتا ہے عام طور سے وہ دلائل کیا سارے قطعی اور یقینی ہوتے ہیں نہیں بلکہ ظنی ہوتے ہیں. ظنی دلائل ہوتے ہیں عام طور سے. اگر آپ چاہے وہ ہر چیز کو مثلاً یقین اور قطع میں جاؤ گے تو بہت سمٹ جاؤ گے، بہت کم چیزیں ملیں گی جن پر دلیل قطعی اور یقینی بلکہ عام طور سے دلیلیں ظنی ہی ہوتی ہیں اور ان پر عقلاء عمل کرتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں عقلاء عمل کرتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں لوگ عقلاء ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو سب اکثر جو ہیں کیا ہے ظنی دلائل ہی ہوتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر ادلہ جن پر وہ دلیلیں جن پر تمام عقلاء روزمرہ کی زندگی میں تکیہ کرتے ہیں وہ ظنی دلائل ہی ہوتے ہیں. یعنی علمی اور قطعی اور یقینی تو بہت کم ہوتی ہیں دلیلیں، ظنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، ان پر ہی عمل ہوتا ہے. ظواہر الفاظ، جی یہ ظواہر الفاظ ہیں. ظواہر الفاظ کیا ہیں؟ یقینی القطعی، قول شاہد، قول اہل خبرہ، قول ذریت وغیرہ کے قبیل سے جو علماء عمل کرتے ہیں عقلاء یہ کیا ہیں؟ یہ سب خبریں ظنی ہیں. اب مثلا آپ عقلاء ادلہ ظنیہ پر عمل کرتے ہیں بہت ساری دنیا میں چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں بلکہ بیشتر معاملات ایسے ہیں جن پر ظن پر ہی عمل ہوتا ہے. نکتفی باقی انشاءاللہ غداً سیجد الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا